ذکر ہو رہا ہے پنجاب کی وزارت اعلیٰ کا، کل مریم نواز حلف اٹھانے جا رہی ہیں، تو رسول بخش رئی صاحب، ایک تو اپوزیشن کے ساتھ ان کے معاملات کیسے چلیں گے اور آپ ان کو کیا ایڈوائز کریں گے؟ آتے ہی انہیں کیا کام کرنا چاہیے؟ پہلے دیکھیں، میں جو ایڈوائس کی جو بات ہے، کئی ایسی چیزیں ہیں جو آپ ایک پیسہ خرچ کیے بغیر آپ کر سکتے ہیں کہ آپ ہر چوک میں، لاہور میں، ہر شہر میں بکاری کھڑے ہوئے ہیں. کوئی تو حکومت ہے کہ جو ان کو یہاں سے ہٹائے. اگر وہ مسکین ہے تو ان کو آپ اپنے بیت المال میں ان کو لے جائیں، وہاں پہ ان کا انتظام کریں. اگر وہ ایک مافیا کے طور پہ کام کر رہے ہیں تو ان کو ختم کرنا تو یہ حکومت کی ذمہ، یہ تو کر سکتے ہیں. آپ جو مارکیٹیں ہیں ساری دنیا میں دیکھ لیں کہ کب بند ہوتی ہیں. 6 بجے 7 بجے 8 بجے آپ کی مارکیٹ کیوں نہیں بند ہو سکتی؟ یہ وفاقی حکومت بھی کرنا چاہیے اور اس حکومت کو بھی کرنی چاہیے. تیسری بات جس کو کوئی پیسہ نہیں لگتا وہ یہ ہے کہ آپ کے جو سکول ہیں ان میں استعداد موجود ہے. اب کسی بچے کو سکول سے باہر نہیں رہنا چاہیے. خصوصی طور پہ جو بچوں کی تعلیم ہے اس کے اوپر آپ توجہ دے سکتے ہیں. پھر اس کے بعد یہ ہے کہ جو آپ کے ریسٹورانٹس ہیں ہم سے پیسے لے لیتے ہیں ایکسائز کے. کیا وہ کوئی طریقہ آپ نے بنایا پنجاب میں کہ وہ آپ کے خزانے میں جمع ہوتا ہے یا نوکرشاہی میں اور ان لوگوں میں تقسیم ہوتا ہے؟ یہ اس کے علاوہ جو باتیں ہیں کرنے کی وہ یہ ہیں کہ آپ نے جو ضلعی انتظامیہ ہے اس کو ایماندار بنانا ہے. ریونیو ڈپارٹمنٹ کی جو ڈاکومنٹیشن، شہباز شریف صاحب بڑا اچھا کام کر گئے تھے، بہت اچھا کام کیا تھا کہ انہوں نے لینڈ ریکارڈز کو ڈیجیٹائز کیا، کمپیوٹرائز کیا. لیکن بے شمار موضوع موجود ہیں پاکستان کے اندر، پنجاب کے اندر، جو بیوروکریسی نے نہیں کرنے دیے، اب بھی نہیں ہیں. اور وہاں پہ جو لینڈ ریکارڈ سینٹرز ہیں، میں ذاتی طور پہ جانتا ہوں وہاں پہ کرپشن ہے، لوگوں سے پیسے لیتے ہیں. کیوں نہیں ختم کرتے؟ ٹیلی فون نمبر بھی لکھا ہوا ہے وہاں پہ. بیوروکریسی سے بھی کام نکلوانا تو ایک بڑی بات ہے نا، تو کنٹرول اور وہ گرفت ہوگی مریم نواز کی. آپ اگر ایماندار بندے کو لگائیں، جس طرح سے ابھی یہ ہمارے جاتے جاتے نگران وزیر اعلیٰ صاحب، ان کے بھی بڑے کارنامے ہیں، لیکن انہوں نے یہ فرمایا، یہ بھی کارناموں میں ہی لکھ لیں کہ جی اب مجھے آفر ہوئی ہے ایک ایکسیجن لگانے کی 11 کروڑ. تو کیا مطلب کہ ایکسیجن پاکستان پنجاب میں کروڑوں روپے لے کے لگتے ہیں؟ تو یہ چیزیں کس نے کرنی ہے؟ کسی بہر کی طاقت نے تو نہیں آگے کرنی. ہم تو صرف ایڈوائز کر سکتے ہیں کہ آپ جو ایماندار لوگ ہیں ان کو لگائیں اور پھر قانون بنائیں کہ اگر کوئی ملوث ہو سرکاری اہلکار کرپشن میں تو ان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے. اور یہ بیوروکریسی کو کم کریں. یہ جو ہوتا ہے نا کہ نوکریاں دیں، مان جی لوگوں کو نوکریاں دے رہے ہیں، آپ اپنے اوپر قرضوں کا بوجھ بڑھا رہے ہیں، ملک کو تباہ کر رہے ہیں. اچھا باقی دنیا میں کیا ہوتا ہے؟ میں آخری بات کرنا چاہتا ہوں. دنیا میں کیا ہوتا ہے؟ امریکہ کی ریاستوں میں، ہندوستان کی ریاستوں میں مسابقت کس بات پہ ہے؟ اس بات پہ ہے کہ ہم تعلیم میں آگے ہیں، سماجی ترقی میں ہم آگے ہیں، اور ہمیں باہر کے ملکوں سے اور ملک کے اندر سے ہم اپنے صوبے میں، اپنی ریاست میں سرمایہ کاری لے کے آئے ہیں. یہ کرنا چاہیے ہمارے صوبوں کو، اور مریم نواز صاحبہ کو بھی یہی کرنا چاہیے. اور اپوزیشن کے ساتھ دیکھیں، اس کا تعلق مرکزی حکومت سے ہے، اس کا تعلق تمام پاکستان کے تمام صوبوں سے ہے کہ وہ فیصلے کہیں اور ہونے ہیں، ان کے بس کی بات نہیں ہے. ٹھیک ہے. شہباز شریف کو ٹارگٹ نہیں کرے گی اپوزیشن، مریم نواز کو کرے گی. وہ کرے گی، لیکن یہ ہے کہ فیصلے اور ہوں گے، کہیں اور ہوں گے. ٹھیک ہے، تو آپ نے بتا دیا اپوزیشن کا ٹارگٹ کوئی اور ہے، شہباز شریف نہیں ہے. ٹھیک ہے صاحب، ایک تو میں نے بات کی تھی ایک کیبنٹ میں کون کون ہوگا مریم نواز کی، اور کیبنٹ کی تشکیل میں اہم کردار کس کا ہوگا؟ یقین جانے مریم، اس سوال کے تو میرے پاس کوئی جواب نہیں ہے. شاید سلمان غنی صاحب آپ کی رہنمائی کرے کہ کیبنٹ میں کون کون ہو سکتا ہے، لیکن اتنی خبریں میری تک پہنچی ہے کہ 20 سے 25 رکنی ابتدائی کابینہ بننے جا رہی ہے پنجاب میں. لیکن یہ باتیں کابینہ میں چاہے جو بھی ہو، ٹیم لیڈر بہت میٹر کرتا ہے. اور مریم نواز صاحبہ کو ایک بات یاد رکھنی چاہیے کہ اس کا موازنہ یا مقابلہ جو ہے عثمان بزدار سے نہیں ہونا. اس کا موازنہ اور مقابلہ اور تقابلی جائزہ جو لیا جائے گا شہباز شریف اور نواز شریف صاحب کے ساتھ لیا جائے گا آنے والے دنوں میں، تو ان کو بہت سخت محنت کی ضرورت ہوگی. اور یہ جو نمائشی چیزیں ہیں، اگر اس سے اجتناب کیا جائے اور عملی کچھ اقدامات کیے جائے پنجاب کی سطح پہ،
تو میرے خیال میں اس کے زیادہ فوائد نکل سکتے ہیں. مادام وزیر اعلیٰ جو بننے جا رہی ہے اس کو سرکاری گھر بھی وہ لے لے, وہ تنخواہ بھی لے, گاڑی بھی لے, پروٹوکول لے, اس سے ہمیں کوئی لینا دینا نہیں ہے. یہ غالباً وہ اعلان کر چکی ہے کہ یہ چیزیں وہ نہیں لیں گی. وہ ضرور لے, لیکن وہ صرف آتے جاتے کچرے کے اور کوڑے کے ڈھیروں پہ ان بچوں کی طرف صرف توجہ دے جو وہاں سے روٹی کے ٹکڑے چن کے کھاتے ہیں, یا جو چوکوں کی ابھی بات کی ہے, ٹھیک ہے جو پیشہ گر گداگر ہے ان کا تو خاتمہ ضرور ہونا چاہیے, لیکن کچھ باعفت خواتین جو کڑی ہوتی ہے اور ایک وقت کی دوائی کے لیے وہ پیسے اپنے لیے یا اپنے خاندان کے کسی فرد کے لیے وہ مانگ رہی ہوتی ہے, اس جانب اگر وہ توجہ دے. اس طرح اگر یہ جو پنجاب کی مضافاتی بستیاں ہے, کچی آبادیاں ہے, اس میں بلکتے ہوئے بچوں کی طرف اگر وہ توجہ دے, اور یہ جو دانش اسکولوں کا جو نیٹ ورک ہے اس کو بھی وہ ضرور بڑھائے, لیکن یہ جو بے دانش سرکاری اسکول ہے اس کی جانب اگر وہ توجہ دے اور علم اور آگہی کو وہ آسان بنائے اور عام لوگوں کی رسائی وہاں تک ممکن بنائے, تو اس کے دور رس نتائج سامنے آئیں گے. لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ سیاسی مفاہمت سے کام لے. جو اس کا جارحانہ طرز عمل ہے اب وہ جلس و جلوس پہ وہ ختم کر کے اب وہ جس نشست پہ بیٹھے گی, تو کل اگر رانا آفتاب صاحب ان کے سامنے اپوزیشن لیڈر ہوں گے یا کوئی اور اپوزیشن لیڈر ہوگا تو ان کے ساتھ مل کے اور مفاہمت سے آگے بڑھتے ہوئے ہاؤس کو چلائے, تو میرے خیال میں اس کے بہت اچھے نتائج سامنے آ سکتے ہیں. اور اس کے لیے لیکن جاتے جاتے آپ نے کہا جو سوال آپ سے کیا تھا اس کا جواب شاید سلمان صاحب دے دیں. سلمان صاحب, کابینہ کی تشکیل میں اہم کردار کس کا اور کون کون ہوگا کابینہ میں؟ یہ خبر ہم نے آپ سے لے کے جانی. تشکیل میں اہم کردار پنجاب میں بھی اور مرکز میں بھی جاتی عمرہ میں بیٹھے نواز شریف کا ہوگا, اس لیے کہ وہ پاکستان کے پرائم منسٹر بھی رہ چکے ہیں اور پنجاب کے چیف منسٹر بھی رہ چکے ہیں, اور انہیں پتہ ہے کہ کس طرح کے لوگوں سے کام لینا ہے. اہم رول تو ان کا ٹیم میں کون کون ہوگا مریم نواز؟ دیکھیں, مریم صاحبہ کی خواہش یہ ہوگی کہ زیادہ تر نوجوان ہوں, لیکن نواز شریف صاحب جو انہیں سجیسٹ کریں گے وہ ایکسپیرینس بندے ہوں گے, اس لیے کہ مریم نواز صاحبہ کی وزارت اعلیٰ پہ پاکستان مسلم لیگ نون کے مستقبل کا سوال ہے. ٹھیک ہے, تو سلمان صاحب نے خبر دے دی ہے کہ فیصلے نواز شریف صاحب کے چلیں گے اور کابینہ کی تشکیل میں بھی وہی اہم کردار ادا کریں گے. آج کے پروگرام سے اجازت